نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آئی سی ایم میں اس ادارے اور اس کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آ کر آپ جیسے باشعور اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخی نسبت حاصل ہے۔ اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس حوالے سے اس مہینے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس تاریخی نسبت کی بنا پر عام حالات سے زیادہ ہم ذکر کرتے ہیں، اور اسی پس منظر میں یہاں مجھے گفتگو کے لیے بلایا گیا ہے۔ میں نے اپنی بات کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت، کارناموں کا سب سے زیادہ شاندار، بلیغ، بے مثل لیکن بڑا مختصر تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ میں سے ہر شخص نے یہ آیت سن رکھی ہوگی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے، تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اس بات کے اتنے پہلو ہیں، اتنے گوشے ہیں کہ اگر میں ان کو کسی ایک تقریر میں سمیٹنا چاہوں، میں کیا بلکہ سب مل کے بھی سمیٹنا چاہیں تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کتاب اس موضوع پر ایک لکھی نہیں جا سکتی۔ جتنا بھی آپ صفحات سیاہ کرتے چلے جائیں، اس حسن کی رانائی جو ہے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس محدود وقت میں مجھے کچھ نہ کچھ گفتگو کرنی ہے، تو میں نے اس کے کچھ ایسے گوشوں کا انتخاب کیا ہے جسے آپ جیسے تعلیم یافتہ اذہان زیادہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب نے ہی آنے سے پہلے مغرب کی نماز ادا کی ہوگی، جائیں گے تو عشاء بھی پڑھیں گے۔ جب دل چاہتا ہے آپ قرآن مجید کھول کے پڑھ لیتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا، معاملہ اس ملک کا ہی نہیں، ایسا نہیں کہ صرف اس ملک میں اجازت ہے، آپ امریکہ چلے جائیں، اب تو روس بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی مسجدیں بن چکی ہیں، نماز پڑھیں، اللہ کا نام لیں۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ انسانی تاریخ میں بیشتر زمانہ ایسا گزرا ہے جب اللہ کا نام لینا، ایک اللہ کا نام لینا، وہ جرم تھا جس کی پاداش میں انسانوں کو قتل کر دیا جاتا، ان کا زندہ رہنا دوبر کر دیا جاتا تھا۔ اس چیز کا بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اپنا موضوع بنایا اور جگہ جگہ اس کو بیان بھی کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، مشہور نام ہے فرعون، آپ سب واقف ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اور ان کا جو معاوضہ تھا آپ کے علم میں ہے کہ عصا ان کا معاوضہ تھا، یعنی آپ لکڑی کا عصا ڈالتے تھے زمین پہ اور وہ ایک انتہائی تیز رفتار اژدہا بن جاتا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جادو ہے، اور ایسا جادو ہم بھی دکھا سکتے ہیں، اور تم جشن والے دن آ جاؤ، ہم بھی اپنے ماہرین کو بلا لیتے ہیں جو اس شہر کے، اس فن کے ایکسپرٹ ہیں، اور یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ بھی کر کے دکھا دیں۔ چنانچہ طے ہو گیا۔ ایک روز قرآن بیان کرتا ہے جشن کے دن بنی اسرائیل بھی جمع ہوئے، فرعون کی ساری قوم بھی جمع ہوئی، اور وہاں پر جو واقعہ آپ سب نے سنی رکھا ہوگا کہ جادوگروں نے وہاں پہ آئے، اور وہ بڑے غیر معمولی لوگ تھے، یعنی اس فن کے یکتا زمانہ لوگ تھے، پوری سلطنت سے ان کو جمع کیا گیا تھا، اسی لیے کچھ وقت بھی مانگا تھا فرعون نے۔ انہوں نے آنے کے بعد اپنی لاٹھیاں، رسیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئی۔ حضرت موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینکا، اور ان کا عصا سانپ ہی نہیں بنا، وہ جس جس رسی اور جس جس لاٹھی کے پاس سے گزرا
جو بظاہر سانپ نظر آ رہی تھی واپس بدلتا چلا گیا. اس سے جادو کا کوئی اندازہ ہو گیا کہ یہ سحر نہیں، کیونکہ ان کا جو عصا تھا وہ اصلاً سانپ میں بدلا تھا، وہ ماہیت قلب ہوئی تھی، بدل گیا تھا. اور باقی لوگوں نے اصل میں شعبدہ بازی سے کام لے کے نظر بندی جسے کہتے ہیں، صرف لوگوں کی آنکھوں میں یہ تاثر پیدا کیا تھا. آج بھی اس فن کے بڑے بڑے ماہرین موجود ہیں. جب ان پہ یہ بات واضح ہو گئی سیدھے میں کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. تو اب دیکھیے اس موقع پہ کیا ہوگا. قرآن مجید بیان کرتا ہے فرعون نے ان سے کہا کہ تم میرے کہنے سے پہلے ایمان لے آئے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. وہ کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کی ٹانگ کاٹوں گا اور تمہیں تنے کے اوپر، کھجور کا تنا ہوتا ہے اس کے اوپر لٹکا کے سولی دوں گا. لٹکایا کیسے جاتا تھا کہ انسانی دھڑ کو آپ نے اگر دیکھا ہو مسیح حضرات کی جو سلیب ہوتی ہے اس میں سولی ہوتی ہے، اس میں ایسے کر کے ہاتھ آپ نے اگر دیکھا ہو. تصور تو باطل ہے جو اس طرح وہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح کو، اس میں کوئی اس نوعیت کی بات نہیں ہوئی تھی کہ ان کو سولی دی گئی. قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے، لیکن بہرحال میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اس طرح بعض اوقات کو دکھاتے ہیں. تو اس طرح لٹکایا جاتا تھا کہ ایک لکڑی ایسے اسٹریٹ ہوتی تھی اور ایک لمبی ہوتی تھی ٹی کی شیپ میں، اور ہاتھ ایسے باندھ دیے جاتے تھے اور کیلوں سے ٹھوک دیے جاتے تھے، اور جسم میں بھی یہی کیا جاتا تھا. اور آدمی اس میں سسکتا ہوا لمحہ ب لمحہ بڑھتا تھا. تو فرعون نے اس میں مزید انوویشن یہ کی کہ اس طرح لٹکانے سے پہلے میں ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا، اور یہ کیا اس نے. یہ کیا جرم کیا تھا انہیں، وہ ایمان لائے تھے، وہ ایمان لائے تھے. یہ جرم ہے اور یہ پوری انسانی تاریخ میں ہوتا رہا. ظاہر بات ہے اس وقت نہیں ہے، میں نے تو صرف ایک مثال دی آپ کو. پوری انسانی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کون سا ظلم نہیں ہوا، کون سا ستم نہیں ہوا، یہ بھی ہم تاریخ میں آپ سب نے پڑھا ہوگا. یہ وہ صورتحال تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اس موقع پہ ایک دعا سکھائی. سورہ بقرہ جہاں پر ختم ہوتی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. پروردگار جو بوجھ ہم سے پچھلوں پہ ڈالے گئے وہ مت ڈالیے گا، اور نہ وہ بوجھ جو ہم اٹھانا سکتے. اسی دعا کا یہ صدقہ ہے، اور اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کنٹریبیوشن ہے. آپ نے اپنی پوری جدوجہد کے ذریعے سے اس صورتحال کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یعنی آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ اطمینان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، یہ ممکن نہیں تھا، اس کا تصور نہیں تھا. اچھا بات صرف اتنی نہیں، بات اس سے بہت آگے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو پہلو ہے اس سے اور بھی بہت آگے. یعنی صورتحال صرف یہ ہوتی ہے کہ چلیے جی اللہ کا نام لینے کی آزادی مل گئی، نہیں، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو جائے. میں کچھ نام دے رہا ہوں آپ کے سامنے: ابن سیرین، حسن بصری، عبداللہ ابن مبارک، نافع. آپ شاید نہ سنے ہوں، مفتی صاحب علم ہے، جانتے ہوں گے. یہ مسلمانوں کی ایلیٹ ہے. صاحبان علم میں عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، ابن سیرین، حسن بصری ٹاپ کے لوگ ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے. نافع حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے. یہ سب کے سب لوگ یا تو غلام تھے یا غلاموں کی اولاد تھے، اور میں نے ان کا تعارف کرایا. یہ مسلمانوں کی ٹاپ ایلیٹ بن گئے تھے. یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں نافع، جن کا میں نے نام لیا. اچھا یہ نام آپ نے نہ سنے ہو، جس ہستی کا نام میں نے لیا ہے امام ابو حنیفہ، ان کے متعلق معلوم ہے کہ ان کے دادا اور خود ایک غلام تھے. یعنی پس منظر کیا ہے، غلاموں کا کیا سٹیٹس ہوتا تھا اس زمانے میں. ان کو کوئی اپنے پاس بٹھاتا نہیں تھا، اور مسلمانوں کی ٹاپ ایلیٹ علمی طور پہ جو سب سے اعلیٰ لوگ تھے، وہاں کون لوگ آ گئے؟ یا تو غلام آ گئے یا غلاموں کی اولاد. اور سب سے بڑی مثال تو وہ ہستی ہے
جس کا نام ہم میں سے ہر شخص کے دل و دماغ کے اوپر اکبر ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ کون تھے وہ؟ حبشی غلام ہیں۔ اچھا، ان کا مقام دیکھیے، جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے انہوں نے آزاد کی، حرم کی چھت ان کے پاؤں پہ۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، اس موقع پہ ایک صاحب نے جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے اور ایمان گہرا نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہیں۔ اچھا، اس سے بھی آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے بڑھیے، حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اور حیثیت کیا ہے؟ اس دور کی سارے سویلائز ورلڈ کے حکمران۔ جانتے ہیں وہ کیا کہتے تھے انہیں؟ میرے آقا بلال۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے تھے سیدنا ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزادی دلوائی۔ یہ کہتے ہی مخاطب کرتے تھے۔ تو ایمان لانا، اب میں عرض کیا کر رہا ہوں، ایمان لانا ایک طرف تو باعث عذاب تھا، یہ حضور سے پہلے کا منظر، اور صورتحال کس طرح ریورس ہوئی کہ ایمان لانا نہ صرف باعث عزت ہو گیا، بلکہ اگر پست ترین طبقات سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ معاشرے کی ٹاپ جنٹری ہائی لیٹ نشان ہو سکتے ہیں۔ یہ زبردست تبدیلی کی بات، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ عام طور پر اس طرف توجہ نہیں کی جاتی، اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے۔ کہے کہ اس وقت اس پہلو کو تو میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ ہم سب سیرت سے واقف ہیں کہ صرف 23 برس کی مدت میں کیا سے کیا انقلاب آ گیا۔ ایک دوسرا پہلو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے رحمت اللہ علیہ ہونے کا۔ دیکھیے، مذہب تو سبھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا کبھی تقابل ادیان کو، وقت ہو تو پڑھیے گا، دوسرے عقائد کو بھی، مذاہب کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہم تو چونکہ طالب علم ہیں، باقاعدہ پڑھا ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیت جو مذہب ہے، بڑا مذہب ہے دنیا کا، اس کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ ٹرینٹی، تثلیث۔ وہ ہے کیا تصور؟ وہ تصور یہ ہے کہ خدا بیک وقت ایک بھی ہے اور تین بھی، ایک بھی ہے اور تین بھی ہے۔ یہ بات عقلی طور پر قبول کی جا سکتی ہے؟ چھوڑ دیجئے ساری اس بحث کو، صرف عقلی طور پر مجھے بتائیے کہ یا تو ایک ہوگی یا تین ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے سارے عقائد، سارے مذاہب جس طرح کے نظریات کے حامل ہیں اسی طرح کے نظریات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بڑا غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو دعوت دی وہ انتہائی معقول، عقلی اور فطری چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ دل اس کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، دماغ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسری چیز بھی، دیگر مذاہب میں عقائد ہوتے ہیں، دلائل نہیں ہوتے، بس آپ کو ماننا ہوتا ہے۔ میری جو بات ہوئی ہے، بارہا مسیحی حضرات سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، بس آپ کو ماننا ہوگا، مانیں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ وہ آخر میں یہ کہتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اپنی پوری دعوت کی اساس، کبھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اس پہلو سے، میں نے پچھلے 20 برسوں میں یہی کام کیا، قرآن مجید کو اس پہلو سے پڑھ کے اس ساری چیزوں کو اب میں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا ہے، اور اس کو لکھ رہا ہوں میں آج کل۔ اس طرح استدلال کرتا ہے قرآن مجید، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سمجھا رہا ہے اور لاجواب کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں نبوت کے، رسالت کے، توحید کے، آخرت کے ہر چیز کے دلائل ہیں، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں صرف ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ میری اس بات کو ایک غیر مسلم کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سنیے گا، تب بھی آپ مجھ سے اختلاف نہیں کر سکیں گے۔ لیکن نبی کسے کہتے ہیں؟ بائی ڈیفینیشن نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا حال بتائے۔ نبی کا مطلب یہی ہے، اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ جو غیب کا حال بیان کرتا ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ چنانچہ اس میں سب سے بڑی چیز تو وہ حقائق ہیں جو اس دنیا میں، مادی دنیا میں جانے نہیں جا سکتے، خدا، جنت، جہنم، فرشتے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ایک طرف اپنی تعلیمات پیش کی، اسلام کی وہ تعلیمات جو عقلی فطری تعلیمات ہیں وہ پیش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک چیلنج دیا تھا جس سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ وہ چیلنج یہ تھا
کہ تم لوگ یا تو میری بات مانو ورنہ مار دیے جاؤ.